بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایک باشعور مسلمان کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلنا ایک مقدس سفر کی حیثیت رکھتا ہے، اور خاص طور پر حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے اہل ایمان مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ادائیگی حج کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو شب و روز زائرین کے لیے کھولے رکھنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے 10 سال پہلے تک ایک مخصوص وقت میں کیوں بند کر دیا جاتا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی مبارک موضوع ڈسکس کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا۔ معزز دوستو، روایات کے مطابق ایک دفعہ جب دنیا کے مختلف کونوں سے چند علماء اکرام حرم شریف میں موجود کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے تو ایک عربی نے ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کوئی عرضوئے قرآن یہ وضاحت کر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ زائرین کے لیے ہر وقت کیوں کھلا رہتا ہے، جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مخصوص حصے میں ایک خاص وقت کے لیے بند کرنے کے پیچھے کون سے تاریخی عوامل اور حکمت پوشیدہ ہے؟ جس پر ایک صاحب دل نے کھڑے ہو کر آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والا ہے، جسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند۔ جس کے بعد انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ خانہ خدا ہے، جس سے ملنے اور اس کی گھر کی زیارت کے لیے بندگان خدا پر وقت کی قید نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خانہ خدا کو کسی بھی وقت بند نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے بعد انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے بند کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سلسلہ اموی خلیفہ کے دور سے جاری ہے، جبکہ انہوں نے ایک خاندان کے کچھ لوگوں کو یہ فرض سونپا تھا کہ وہ پچھلی رات اور تہجد کی نماز سے قبل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کیا کریں، اور اس کام میں کئی ایک خواجہ سرا بھی ان کے معاون ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر عہد بنو عباس میں اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں، لیکن یہ خوش نصیب لوگ آج بھی اس مقدس کام کو انجام دینے میں نہ صرف سعودی حکومت کی طرف سے پوری طرح با اختیار ہیں، بلکہ ایک تسلسل سے اسے انجام بھی دے رہے ہیں۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترک خلافت عثمانیہ کو ملا تو اس کے بعد ان صاحبان نیک مقدر میں سے ہر ایک کو آغا جی کا خطاب دے دیا گیا، جو دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے معزز اور قابل احترام۔ معزز ناظرین، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان آغا صاحبان جو دراصل خواجہ سرا ہوتے تھے کی تعداد عام طور پر 7 تک ہوتی، اور یہ اصحاب صفا کے مقام پر دربار اقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے ایک صف کے انداز میں بیٹھا کرتے، جبکہ اس کے ساتھ ملحقہ ایک حجرہ شریف بھی انہی کے استعمال میں رہتا، جس کی چابی انہی کے ایک سربراہ ایک خواجہ سرا کے کمرے کے ساتھ لٹکی رہتی، اور یہی وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تک رسائی حاصل تھی۔ یہی خوش نصیب آج بھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ معزز گروہ نماز عشاء کے 1 گھنٹے بعد لوگوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کے بعد تمام دروازے بند کر کے روزہ اطہر کی صفائی کی جاتی ہے، اور پھر تہجد کی نماز کے وقت دوبارہ اسے کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن بعد ازاں شاہ عبداللہ مرحوم کے دور میں اس طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی، اور یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ لوگوں کو رات کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آنے سے محروم نہ رکھا جائے، جس کے بعد اب گزشتہ 10 سالوں سے زائرین کے لیے باب الاسلام اور باب البقیع کو 24 گھنٹے کھلا رکھا جاتا ہے، جو کہ ریاض الجنہ اور روضہ اطہر سے قریب ترین ہے، جبکہ مسجد شریف کے باقی حصوں کو صفائی اور غسل کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اذان تہجد کے وقت دوبارہ کھول دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ یقیناً یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں صرف 4 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو
روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی اور صفائی کا منصب حاصل ہے۔ اگرچہ ان کی کل تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 معزز ترین شخصیات انتقال فرما چکی ہیں، اور باقی 4 حضرات بھی عمر کے اس مقام پر ہیں جہاں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمان بالخصوص اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی تڑپ رکھتے ہیں اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا چاہتے ہیں، ان کو بار بار یہ شرف نصیب فرمائے، آمین۔ اسی خوبصورت دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے اور آپ بھی اس دعا کا حصہ بنیے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔